السلام علیکم، میں ہوں شہید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو دنیا ٹی وی۔ ناظرین کرام، آیا صوفیہ جو کئی جنگوں کو سہ کر آج بھی شان سے کھڑی ہے، اپنی طویل تاریخ میں 85 برس کے وقفے بعد بازنطینی دور کی اہم عمارت اور دنیا کے عظیم تاریخی ورثے میں سے ایک آیا صوفیہ دوبارہ عبادت کی جگہ بن گئی ہے۔ اس حالیہ تبدیلی میں استعمال ہونے والا ہتھیار قانون ہے، جو سن 1934 میں بھی استعمال ہوا تھا، جب کمال اتاترک نے اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا۔ اتاترک جدید ترکی کے بانی تھے۔ آج کی طرح یہ عظیم عمارت اس وقت بھی اور ہمیشہ دنیا کے اس خطے میں ہونے والی تبدیلیوں کا مظہر رہی ہے، جہاں گزشتہ 2500 برس سے مشرق اور مغرب کا ملاپ ہوتا رہا ہے۔ دفاعی اعتبار سے اس اہم خطے پر قبضے کے لیے ماضی میں کئی بڑی سلطنتوں کے درمیان جنگیں ہوئیں۔ آیا صوفیہ نے استنبول کی تند و تیز تاریخ کو اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ کئی جنگوں کے زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اگر جدید عمارتیں اکثر کئی دہائیوں سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتی تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ عمارت 1500 برس سے قائم ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ابتدائی تاریخ رومن مورخ ٹیسٹس کے مطابق آیا صوفیہ یعنی چرچ آف دا ہولی وزڈم آف کرائسٹ بازنطینی شہر ایکروپولس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا تھا جہاں اس سے پہلے بھی 2 گرجا گھر بنائے گئے تھے۔ رومن بادشاہ کنسٹنٹائن یعنی سن 272 سے 237 نے 4 صدی میں شہر کا نام بدل کر قسطنطینیہ رکھ دیا اور سلطنت روم کا دارالحکومت اس شہر میں منتقل کر دیا۔ قسطنطائن اس شہر کو ایسا بناتا چاہتا تھا لوگ روم کو بھول جائیں۔ پہلی بار آیا صوفیہ کو سن 360 میں قسطنطائن کے بیٹے قسطنطائن دوم نے کھولا، لیکن سن 404 میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا۔ اس کے بعد تھیوڈس دوم نے سن 405 میں سے دوبارہ تعمیر کیا، لیکن سن 532 میں ہونے والے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ اس جلی عمارت کے کچھ باقیات موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہیں۔ فسادات میں جلائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جسٹنٹین نے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس طرح وہ چاہے تعمیر ہوا جو اگلے کئی سو برس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجا رہا۔ جسٹنٹین اس عمارت کو پہلے سے زیادہ شاندار اور پرشکوہ بنانا چاہتا تھا، ایک ایسا کیتھیڈرل جو سلطنت روم کی طاقت اور مزاحمت کا واضح اعلان اور علامت ہو۔ جسٹنٹین نے اس کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے افریقہ، ایشیا اور یورپ سے چیزیں منگوائی گئیں۔ ایک داستان کے مطابق اس کے دروازے حضرت نوح کی کشتی کے ٹکڑوں سے بنائے گئے۔ اس کیتھیڈرل یا چرچ کی تعمیر کے لیے جسٹنٹین نے اس وقت کے بہترین ماہرین نے تعمیرات کی خدمات حاصل کی۔ ان ماہرین نے اسے 6 سال سے کم عرصے میں مکمل کر دیا۔ یہ اس لحاظ سے ایک کارنامہ تھا کہ قرون وسطیٰ کے زمانے کی ٹیکنالوجی اور کاریگروں نے پیرس کی کیتھیڈرل نوٹر ڈیم کو تقریباً 1 صدی میں مکمل کیا تھا۔ آیا صوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکوہ عمارت شہر کے منظر پر چھا گئی اور اس کا 33 میٹر قطر والا گنبد دنیا کا سب سے اونچا گنبد قرار پایا، جو زمین سے 55 میٹر اونچا تھا۔ لیکن 26 سال بعد ایک زلزلے میں یہ گنبد ڈھہ گیا۔ بادشاہ نے فوراً اس کی مرمت کا حکم جاری کیا۔ اس مرتبہ کئی دوسرے تکنیکوں کے علاوہ جو ایک تکنیک استعمال کی وہ یہ تھی کہ گنبد کی گول بیم پر وزن کم کرنے کے لیے 40 پتلے پتلے کالم بنائے گئے۔ اس کے بعد انہیں یہ معمہ حل کرنا تھا کہ ایک چوکور بنیاد پر گول گنبد کیسے بنایا جائے۔ اس کا یہ حل نکالا گیا کہ اس چوکور بنیاد میں کچھ تکونے کالموں کا اضافہ کیا جائے جو ایسی جگہوں پر لگے ہوں جو وزن اٹھانے کے لحاظ سے بہت اہم ہوں۔ ان تکونوں کالموں نے گنبد کے نیچے دائرے کا وزن 4 پوائنٹ پر مشتمل کر دیا، جس سے یہ پورا ڈھانچہ ایک دائرے سے تبدیل ہو کر چوکور ہو گیا۔ اس کے علاوہ گنبد میں بہت ہلکی اور پتلی اشیاء استعمال کی گئیں، جن کی وجہ سے جب ان میں سینکڑوں موم بتیاں جلائی جاتی تھیں تو سینٹ صوفیہ کا یہ گنبد رات میں دور سے جگمگاتا ہوا نظر آتا تھا۔ وکٹوریا ہینڈ نے اپنی کتاب ویژن آف ہیون میں لکھا ہے کہ دن چڑھنے کے ساتھ ساتھ سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھلکتی ہوئی اندر آتی ہے۔ عمارت کے اندر جیسی روشنی امٹ پڑتی ہے جس سے سنہرے مزیق چمکنے لگتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دیواریں ہے ہی نہیں، اور ایک ایسا پراسرار ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو ناقابل یقین ہے۔ لیکن سن 558 کا زلزلہ وہ واحد خطرہ نہیں تھا جس سے آیا صوفیہ نے نمٹا تھا۔ اس کی سلامتی کو دیگر خطرات بھی لاحق تھے۔ اصل گنبد کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ 2 بڑے اور آدھے گنبد تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ ہر چیز کو جڑے رہنے کے لیے آنے والے برسوں کے دوران کئی پشتے بھی بنائے گئے۔ مختلف نوعیت کے عملے عمارتوں کو زلزلے، موسم اور گزرتے وقت جیسی قدرتی آفات کا مقابلہ نہیں کرنا تھا، چاہے اس کی بنیادیں اور ڈھانچے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں۔ یہ اکثر انسانوں کے جذبوں اور خواہشات کا نشانہ بن جاتی ہیں، خاص طور پر ایسی عمارتیں جو آیا صوفیہ کی طرح علامت بن جائیں۔
قسطنطنیہ نے نہ صرف دفاعی لحاظ سے اہم تھا بلکہ دنیا کے امیر اور اہم شہروں میں سے ایک تھا، اور آیا صوفیہ اس کا روحانی مرکز یا دل تھا۔ صدیوں تک رومن کیتھولک دنیا اور بازنطینی سلطنت کے دوران مذہب کی بنیاد پر تنازع رہے۔ آخر میں مغربی حملہ آوروں کے لیے قسطنطنیہ ایک ایسا شہر بن گیا جسے حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا بہت مشکل تھا۔ سن 1204 میں جب یورپی حملہ آوروں نے شہر پر دھاوا بولا تو مسیحیت کے مشرقی اور مغربی گروہوں کے درمیان جنگ نے شہر کو تاراج کر دیا۔ انتہائی اہم تاریخی نوادرات اس جنگ کی وجہ سے ضائع ہو گئے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روضے کا پتھر، وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں پیوست ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کا کفن جو اصلی صلیب تھی، اس کے کچھ ٹکڑے، سینٹ تھامس کی مشتبہ انگلی اور کئی دیگر سینٹ کی ہڈیاں شامل تھیں۔ آیا صوفیہ ایک کیتھولک چرچ تو بہت کم عرصے کے لیے رہا، لیکن حملہ آوروں کی کارروائیوں کے نتائج بہت دور رس اور گہرے تھے، جو مشرق میں مسیحیت کی تباہی کے براہ راست ذمہ دار تھے۔ ایک پناہ گاہ سن 1452 تک بازنطینی اور مشرقی رومین سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی تھی۔ حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، لیکن یہ ایک ایسا مسیح جزیرہ تھا جسے مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گھیرا ہوا تھا۔ ترک رہنما سلطان محمد شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور 22 اپریل سن 1453 کو ترک فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ 5000 بازنطینی فوج کو 2 لاکھ عثمانی فوج کا سامنا تھا۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بیماروں نے آیا صوفیہ کے عظیم دروازوں کے پیچھے ہی پناہ لے رکھی تھی۔ محمد یا محمد فاتح نے 53 روز تک شہر کو مسلسل بمباری کی۔ اس کے پاس دنیا کا سب سے جدید توپ خانہ تھا۔ مئی 29 سن 1453 کو بالآخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند دیواریں ٹوٹ گئی۔ مغربی تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حملہ آور فوج چرچ میں داخل ہو گئی اور وہاں موجود مسیحیوں کا ریپ اور قتل کیا گیا اور انہیں غلام بنا لیا گیا، جبکہ اس کے برعکس مشرقی تاریخات روایات میں کہا گیا ہے کہ وہاں پناہ لینے والوں کو جان کی امان دی گئی، جبکہ سلطان محمد نے خود بھی شہر کی تباہی پر تاسف کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیسا شاندار شہر لوٹ اور غارت گری کی نظر ہو گیا، اور اس طرح سلطنت روم کی آخری شکل یعنی بازنطینی دنیا اپنے اختتام کو پہنچی۔ شہر کا نیا نام استنبول ہو گیا، جو ایک مسلم شہر اور سلطان محمد کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن چکا تھا۔ اس مرتبہ بازنطینی تعمیر کے لیے اس کا اپنا انداز بدلنا اس کے بچاؤ کا طریقہ تھا۔ کیتھیڈرل کی عمارت مسجد بن گئی۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کی بجائے اس کی ہر کونے میں ایک مینار بنا دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر، اسلام اور ان کے نواسوں کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ مسیحیت سے منسلک نقش و نگار کو پلاسٹر یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا، لیکن سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی تاکہ مسلمان قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ 20ویں صدی میں سینٹ صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر تبدیل ہوئی اور وہ ایک میوزیم بن گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ استنبول، جسے مشرق اور مغرب دونوں نے کئی مرتبہ فتح، تباہ اور دوبارہ تعمیر کیا، ایک ایسے شہر میں تبدیل ہو گیا جہاں بھرپور ایشیائی اور یورپی اثر اور ذائقہ ملتا ہے۔ وہ شہر جہاں دنیا کی کئی ثقافتوں کا ملاپ اور ارتقائی عمل نظر آتا ہے، اور 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، بہت تھوڑے عرصے کے لیے میوزیم، اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والا آیا صوفیہ کی عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔